غفور حیدری صاحب نے آج جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو فیصلہ ہے اگر ان کے حق میں آیا، یعنی کہ فیصلہ اگر حق میں نہ آیا تو پھر ساری بات جو ہے وہ سڑکوں پہ طے ہوگی. یہ ذرا سنیے. اگر عدلیہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور جانبدارانہ فیصلہ صادر کیا تو سڑکیں پاکستان کی لوگوں سے بھر دیں گے، سب کا محاسبہ ہوگا. جی چوئی صاحب، پھر یہ کیا پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ویسے کافی سخت پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ماریا کہ آج افرین چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب پر کہ انہوں نے 2 دن سے جو طوفان بدتمیز مچایا ہوا تھا اور اس کا کلائمیکس آج تھا کہ 2 گھنٹے مسلسل ان کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں. آخری میں انہوں نے حربہ یہ مانا کہ رانا ثناء اللہ خان، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون اور عطا تارڑ صاحب، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ اگر فل کوڈ کا ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے پروسیڈنگز کا. تو اس کے بعد عدالت نے کہا جی جو آپ نے کرنا کریں، ہم نے ابھی اس سٹیج پر فل کوڈ کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا. آج اس سے ایک بڑا میسج گیا ہے کہ یہ دھونس دھاندلی، یہ بلیک میلنگ، یہ لوگوں کو گالیاں دینا، یہ عدالتوں کا احترام جو ہے وہ خاک میں ملانے کی کوشش، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن چوئی صاحب اب یہ جو ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید زبان میں سختی آئے گی؟ کیا کوئی اور بھرپور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے؟ کیا دوبارہ ہم دیکھیں گے کوئی دھواں دھار ووٹ کو عزت دو بیانیہ اس کو دوبارہ فکر میں ڈالیں؟ اب یہ استعفے دے کے گھروں جائے نا، پھر جا کے عمران خان کی طرف گلی گلی گاؤں کریا اپنی موومنٹ چلائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ان کی کوئی ویو چلتی ہے. مظلومیت کا کیس تو بنتا نہیں ہے. وہ خبر آپ نے سنی ہے کہ زرداری صاحب اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں؟ جو میرے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، جو آپ کی خبر ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کچھ وہی ہے کہ جی اب معاملات ہیں، ان کو آگے لے کے جانا ہے، تو بات کو بن نہیں رہی. جو کہ ان کا ایک پلان تھا، لیٹر شیٹر تو شجاع صاحب سے انہوں نے لکھوا لیا، ان کا یہی خیال تھا کہ ہم مینج کر لیں گے، پریشر ڈال لیں گے، لیکن حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے. تو کچھ لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ دبئی میں بیٹھ کے کیا جائے، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق تو ان کے سامنے بھی جو ہے نا، مزاری صاحب کے تھے نا، کون صاحب؟ دوست مزاری صاحب جو انہوں نے دی. اچھا، دوست مزاری صاحب ایک اطلاع کے مطابق وہ بھی کہیں کو آگے پیچھے غائب ہو گئے ہیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو وہ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا تھا، وہ معصوم سے ایسی ایک روح ہے، ان کی جیب میں ڈال دیا گیا ایک ملب کہ یہ جا کے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا لا کے سامنے کہ جی مینوں تو پتہ نہیں سی کہ جی قتل کرنے دی سزا موت ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب جو ہے لگ یہی رہا ہے کہ ان تمام یہ جو شراکت دار ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، اب ان کے سامنے واحد رستہ ایک ہی ہے کہ وہ الیکشن کی طرف. لیکن جو میرے پاس خبر ہے چوئی صاحب وہ یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ اس طرح کا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن کے اگلے الیکشن کی طرف جائیں تاکہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہمدردی کا ووٹ ملے. دیکھا ہم نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے تھے، حالانکہ یعنی شہید تو ہے نا کہ عام بندے کی روٹی روز کا بندوبست کر دیا تھا ہم نے، بندوں کو کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دے دی تھی، ڈالر جو 180 پر تھا ہم نے صرف 80 پر لے آئے تھے، ہم اسٹاک ایکسچینج کو 60,000 پوائنٹ سے اوپر لے گئے تھے. کمال کرتے ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی کس چیز کا شہید سر جی، وہ یہ کہتے ہیں جو صاحب کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، ہم نے ملک پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. ہم یہ اگر یہ سخت فیصلے نہ کرتے تو خدا نخواستہ ملک جانا تھا. آپ مجھے بتائیں، جب شوکت ترین کہتے ہیں کہ ڈالر 180 190 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو یہ 135 تک کون بیچ رہا ہے؟ اور اسٹیٹ بینک کے یعنی جو اس کا جو ریٹ ہے، بینک جو ہے لوگوں کو، امپورٹرز کو اس سے 20-30 روپے اوپر لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کن کی وکالت کر رہے ہیں؟ میں وکالت نہیں کر رہا، میں تو سچویشن جو وہ بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے ماریا
کہ آن گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں آپ وہ نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جب پہلے دن بنے نا پرائم منسٹر بنے, اگلے دن صبح میں دوسرے ٹی وی چینل پہ تھا, وہ خبر آئی کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب نا ایک سڑک کا دیکھنے چلے گئے ہیں, پھر ایک پل کو دیکھنے چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا مارے گئے. یہ شہباز شریف صاحب اپنے وہ نا چیف منسٹر والے موڈ میں ہیں, پل دیکھیں گے, سڑک دیکھیں گے, کوئی نلکا دیکھیں گے, کوئی گلی دیکھیں گے. بھائی ریاست پاکستان کو چلانا, ملک کی معیشت کو سنبھالنا, یہ سارے چوہدری صاحب سارے معاملات کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر از مسنگ. اچھا, پرائم منسٹر صاحب بھی بائی دا وے حمزہ صاحب کی سی ایم شپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ شہباز شریف صاحب سے خود ہے, کیونکہ وہ تمام جب لاہور جاتے ہیں نا, وہ سب میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں, وہ سارے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں, تو حمزہ صاحب کی جو اتھارٹی ایز اے سی ایم شپ ہے نا, وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو پا رہی نا وہاں پہ. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا بھی چیف منسٹر ہے, تو وہاں پہ وہ خود براہ راست چیف منسٹر بن جاتے ہیں. آج جو اگر آپ نے مریم صاحبہ کا بیانیہ سنا ہے عدالت کے اوپر, تو انہوں نے تنقید, حملہ, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, میرے حساب سے تو تصدیق کی ہے بھرپور انداز میں, لیکن بنیادی طور پر انہوں نے یہ کیس بنانے کی کوشش کی ہے کہ میرے چچا اور میرے کزن وہ تو بس عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, اور یہ عدالتیں چونکہ بائسڈ ہیں, ہمارے خلاف ہیں, ہمارے خلاف فیصلے کرتی ہیں, ہمیں انصاف نہیں ملتا, لہٰذا جو ہم نے لوگوں کو سہولتیں دینی تھی, لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو بہتری لانی تھی, وہ ہم نہیں لا پائے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, لہذا وہ شہادت جو ڈھونڈ رہے ہیں. اور عدالت نے آج بڑے ہی جو واضح الفاظ کے اندر یہ میرے خیال میں بتا دیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے, کسی کو نہ. اچھا, وہ ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ عمران خان کو ابھی بھی سپورٹ ہے. جو لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی اس میں یہ بات بھی انہوں نے کی ہے کہ خان صاحب ابھی بھی لاڈلے ہیں اور ان کو سپورٹ حاصل ہے, اس وجہ سے یہ حکومتی اتحاد کامیاب نہیں ہو رہا. ذرا سنیں. ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں, یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے. جی, یہ سپورٹ چودھری صاحب کس کی بات کر رہی ہے مریم صاحبہ؟ کیا ہاں, کیا یہ کدھر سپورٹر ہیں خان صاحب کے, کس طرف اشارہ کر رہی ہیں مریم جن بوت کہاں بٹھائے ہیں صاحب؟ جس طرح مرضی. اب یہ تو نہیں ہے نا, ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو صحیح مان لیں. اصل میں جو اپنے ٹیکٹکس ہے وہ بتا رہے ہیں. آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ میں پہلے بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ جب حمزہ شہباز الیکٹ نہیں ہوئے تھے وزیر اعلیٰ, انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا, تو پولیس اور انتظامیہ جو ہے ان کے گھر کی لونڈی بن کے انہوں نے پولیس اسمبلی میں داخل کر کے لوگوں کو, مخالفوں کو مارا, پیٹا, اور ان کے یک طرفہ الیکشن کا اعلان کروا دیا. یہ ان کے اندر بنے ہوئے ہیں, پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. یعنی ایک اندازہ لگائیں کہ وہ اس میں ایک کزن ہے عمران خان صاحب کے, قمر خان, بڑا صحیح بندہ ہے, یعنی اپنے کام سے کام, کاروباری آدمی ہے, مخلص ہے, میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو خان صاحب کو اگر آپ خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یا ان وغیرہ, تو بیچارہ دیانتداری سے جا کے بات کر دے گا, اگلا کوئی مانے یا نہ مانے. تو وہ کسی چائنیز گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک سرکاری ملازم جو اب انہوں نے انچارج بنا دیا ہوا ہے ادھر گدڑوں کی رکھوالی پر, اس چائنیز کمپنی نے اس قمر بابی کو کہا کہ یہ بندہ جو ہم نے اس کو 20 بلین روپیز دیا تھا. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ اچھا جو صاحب, لاہور کے اندر یہ جو انوکھا واقعہ ہوا ہے, یہ کابینہ کی اوتھ ٹیکنگ کا, آپ نے کوئی چیک کیا کہ چیف سیکرٹری کے سامنے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جی جو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو سیاسی فائدہ جو ہے آپ دلا سکے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ان کو منع نہیں کیا کوئی جناب اعلیٰ یہ اوتھ ٹیکنگ کر لیجئے گا کابینہ کی, کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی انہوں نے بھی جا کے ساری کی ساری اوتھ ٹیکنگ کروا دی. وہ آپ کو پتہ ہے خاور, جب یہ ماریا آپ کو بھی, کہ جب کوئی جانے لگتا ہے نا تو اپنے جو عملہ شملہ ہوتا ہے ان کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. کسی کو گھر چاہیے لے دو, جس کو ترقی چاہیے, کسی کو کچھ. تو یہ انہوں نے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری گیم اپ ہے, یہ اب سسٹین نہیں ہونی. دپا لان دی کوشش کی سی ڈپٹی سپیکر دے ذریعے خط دے اتے
لیکن وہ مطلب ہے بری طرح ان کے یعنی بومرینگ کر کے آپ چوہدری صاحب پرویز لائی صاحب کو چیف منسٹر بنوا رہے ہیں بے شک تھوڑے عرصے کے لیے، آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے؟ نہیں، ابھی عدالت نے بنوانا ہے یا نہیں بنوانا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نیا الیکشن کرانے چیف منسٹر کا، یا ابھی کل صبح 10 بجے کی پرویز لائی حلف اٹھائیں گے. اٹ ول بی اناؤنس. لیکن کوئی پھڈا تو نہیں پڑے گا کہ فیصلے کو مان لیں گے سب کہ نہیں مانیں گے؟ کیونکہ پی ایم ایل این نہیں، اب ماننا پڑے گا نا. سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنا پہلے ایک دفعہ کر لیا انہوں نے، ڈیلی تو نہیں کر سکتے نا.